ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ، جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے ہائے، آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، علی کے لیے دعا نہیں کی ہے، فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی، ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو سنو سنو، تمہارے نبی نے دعا کی یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے، تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے، میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے، چولہے بجھے ہوئے۔ حسن حسین رو رہے تھے، میرے نبی دوڑ کے آئے، آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے، کیوں رو رہے؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ کہ مجھے حسن پکڑا۔ کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے، میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا، حسن کو پکڑایا، کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں، اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا، انہوں نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 وہ مسکرانے لگے، اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا۔ کہا مجھے حسین پکڑا، پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنے زبان مبارک کو ڈالا، وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کے سامنے ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نہیں۔ آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔
میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل جواب لائے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی، مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی۔ ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی، امتی 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 امتی۔ سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عاق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تصفدوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہاں ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا، روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو۔ جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ آئیں گے خدام، سلامن سلامن سلاما، سلامن سلاما، سلامن سلاما۔ جناب
ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف عزیر سردار ہے، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، اور خدام کہیں گے سلامن سلاما، تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی، تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا، اے فرشتو جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی، ہائے ہائے، ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو دیاری والو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ خوش ہو، راضی ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہر مانگا پورا ہو گیا، ہر مراد پوری ہو گئی؟ کہیں گے ہر مانگا پورا، ہر مراد پوری۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے؟ جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیو، اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو، آپس کی عداوتیں چھوڑ دو۔ مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے کہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے، ہم چھوٹے پڑ جائیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو، تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آگے رمضان کی آمد ہے، اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں، جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے، جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے۔ میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا، اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا، تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی، گھر بھر دیں گے، لیاری بھر دیں گے، اور میرا لگاتا نہیں لیاری نہ بھرو، دھرتی بھرو، دھرتی نہ بھرو، خلا بھرو، خلا نہ بھرو، چاند تاروں کو بھرو، چاند تارے نہ بھرو، آسمان تک کے فاصلے کو پاٹ دو، بھر دو، بھر دو، گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے، بھائی کوئی 100 روپے ڈالے، کوئی 10 روپے ڈالے، کوئی 20 روپے ڈالے، آج میں جھولی پھیلاتا ہوں، میری جھولی میں توبہ ڈالو، میری جھولی میں توبہ ڈالو۔ آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں، آپس کی لڑائیاں چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، آپس کی عداوتیں چھوڑو، آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگوں کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر، ایک حدیث سناؤں، جام کوثر پلائے گا۔ ایک حدیث سناؤں، اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟
تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، کلاشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے، تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہ جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے، لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے، کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے، ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے، پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے، پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، مکے والوں سے بھی وعدہ ہے۔ کن سے؟ جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے پی گئے، سہ گئے پی گئے، جھک گئے مٹ گئے، ہائے ہائے حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ اس پھر اللہ سے درخواست کرے گا یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ،